أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغزون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ سورہ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے۔ آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ و تفسیر بیان ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 49 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ جن کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے، سارے مزے دنیا ہی کے ہیں، اور ان کو اس پر یقین نہیں آتا کہ ہم مرنے کے بعد جب دنیا میں ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قبر میں مٹی بن جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ وقولوا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا، یعنی جب ہماری ہڈیاں چورا چورا، رفاتن کہتے ہیں چورا چورا ہو جائیں گی، تو اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو اس وقت ہم نئے سرے سے پیدا کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ لَمَبْعُوثُونَ مانے اٹھانے کو، خلقاً جدیدہ نئے سرے سے دوبارہ سے ہمیں کیسے پیدا کیا جائے گا، یعنی دنیا کی زندگی میں جب ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ خلقاً جدیدہ مانے دوبارہ نئے طریقے سے کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ ان سے کہیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ حجارہ کہتے ہیں پتھر، حدیدہ لوہا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تمہیں دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہو، یعنی کوئی بھی چیز تم بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا کوئی سخت سے سخت مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تمہارے دلوں میں یہ خیال ہو کہ اس کا دوبارہ اٹھانا، زندہ کرنا، بنانا مشکل ہو، بڑی بات ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کچھ بھی بن جاؤ پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ، کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ کہیے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہی اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ کہتے ہیں سر ہلا ہلا کر کہیں گے، یقولون متاہ، یہ کب ہوگا۔ آپ کہیے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو۔ آخرت کا انکار کرنے والے، قیامت کے منکر، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے، دنیا کی زندگی میں مگن ہو جانے والے اس چیز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا نقشہ بیان کر دیا کہ کیسے نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی اور طاقتور مخلوق آ جائے اللہ کے سامنے، لوہا ہو، پتھر ہو، کسی بھی شکل میں انسان اپنے آپ کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب قیامت قائم کر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے پکار ہوگی تو سارے انسان قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اسی کا تذکرہ ہے. جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یدعوکم یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلایا جائے گا، فتستجیبون بحمدی تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی حکم کی تعمیل کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے تستجیبون بلانے پر جواب دو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا اور تم یہ گمان کر رہے ہوگے کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑی سی مدت رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان ہوگا تو ساری انسانیت قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جواب دیتے ہوئے دوڑ رہی ہوگی، کوئی ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا. ایمان والے خوشی خوشی اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اور کافروں کی زبان پہ ہوگا یا حسرتنا، ہائے افسوس، یا حسرتنا علی العباد. اور اس طرح کے قرآن میں اور بھی آیتیں آئی ہیں کہ ہمیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کو پھر یقین ہو جائے گا کہ جس زندگی کا ہم انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا، وہ ہو گئی، یعنی دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا گیا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہی بات کہا کریں جو بہتر ہو. یقول التی ہی احسن، اچھی اور بہتر بات کہا کریں. جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر ایسی باتیں نہ کہا کریں جس سے فتنے کا اور جھگڑے کا، نقصان کا اندیشہ ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، در حقیقت شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان انسان کا ایک کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک عمومی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تم سے بدتمیزی کر رہا ہو، کوئی کافر ہو، وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو یا سخت کلامی ہو، تو غصے کی حالت میں انسان بعض دفعہ سخت قسم کی بات کہہ دیتا ہے جس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں شیطان کہلواتا ہے. ایسی باتیں شیطان کہلواتا ہے. یہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے، گھر کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں. اس طرح کے معاملات بہت پیش آتے ہیں کہ انسان کی مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات اس سے کہہ دی جائے تو وہ ایک دم جذبات میں، غصے میں آ کر جواب میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس کو بعد میں شرمندگی، پچھتاوا، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقول التی ہی احسن. احسن کہتے ہیں اچھی بات کہو، کسی کے جواب میں اچھی بات کہو. کوئی تم سے غلط بات کہے، تم جواب میں اچھی بات کہو. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے، یہ تحمل مزاجی اور صبر کی بات ہے. جن لوگوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے وہی اس طرح کہتے ہیں. جن کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، غصے کے تیز ہوتے ہیں، تو وہ بہت جلد نقصان والی بات زبان سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ سب کچھ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے. ینزغ بینہم، شیطان کا فساد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لڑے انسان آپس میں. ان الشیطان کان للانسان، شیطان انسان کا عدوا مبینہ، کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تو چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں فساد ہو. شیطان چاہتا یہی ہے کہ دنیا میں فساد ہو، گھر گھر میں فساد ہو، آپس میں لڑیں، قتل و غارت گیری ہو، مار دھاڑ ہو، سب اللہ سے غافل ہو، اللہ کی نافرمانی ہو. شیطان کی تو یہ خواہش ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ کیا گیا ہے. وہ ذلیل اور رسوا ہو کر زمین پر پھینک دیا گیا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ساری انسانیت ذلیل ہو جائے. شیطان ذلیل ہوا تو کیا چاہتا ہے کہ سب ذلیل اور رسوا ہو جائیں. اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی شرارت سے ہمیں واقف کیا، خبردار کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ. ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے خوب واقف ہے. اعلم بکم مانے جانتا ہے.
ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یعنی اگر تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے رہے کہ ساری انسانیت خیر پر آ جائے اور سب پر رحم کیا جائے، یرحمکم، کوئی بھی برائی کی طرف نہ جائے، اور اسی میں آپ بہت گھلتے تھے، پریشان رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا کام ہے، کس کو راہ راست پر لانا ہے، اور کون راہ راست سے محروم رہ کر عذاب کا مستحق بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر لگا تاکہ آپ کی رحمت ہم پر اترے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر ہدایت اور راہ راست سے ہٹ گئے تو او یعذبکم، عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمان و زمین ہے، آسمان و زمین کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، اپنے انعامات کے لحاظ سے فضیلت دی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ زبور آسمانی کتاب کا نام ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو، قُلِ، ان سے کہو، جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، ادعو، ان کو پکار کر دیکھو، جن کو تم اللہ کے سوا زعمتم مانے گمان کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ من دونی، اللہ کے سوا معبود۔ ادعو، ان کو پکارو، ادعو مانے کیا ہے؟ پکارو ان کو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ کشف الضر مانے تکلیف کو دور کرنا، ضر تکلیف کو ہٹانا، ولا تحویلا، اور تکلیف کے دن کو خیر کے دن سے بدل دینا۔ یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تکلیفوں کو دور کر دینا یہ ایک صورت ہے، انسان کو کوئی تکلیف آئے اور وہ تکلیف دور کر دے اللہ تعالیٰ، اور ایک یہ کہ تکلیف کے دن چل رہے تھے ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے دنوں سے بدل دیا۔ غم کے دن گزر رہے تھے، خوشی کے دن آ گئے، بیماری کے دن چل رہے تھے، صحت کے دن آ گئے۔ تحویلہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت میں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، انسان کی بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی معبود کی بس میں ہے۔ کوئی کسی کو کہے پریشان نہ ہو، اب تمہارے تکلیف کے دن ختم، اب تمہارے خوشی کے دن شروع، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں۔ دعا کر سکتا ہے انسان، کسی پریشان حال کو دیکھ کر ہی کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانی کے دنوں کو خوشی کے دن سے بدل دے، دعا کر سکتا ہے، لیکن بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن معبودوں پر تمہیں یقین ہے، جن کے پاس تم جا کر دعائیں مانگتے ہو، منتیں مانگتے ہو، جن کے آگے جھکتے ہو، ان سے ذرا کہو تو، پکارو ان کو۔ نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ وہ اچھے دن لا سکتے ہیں۔ تکلیف کو دور کرنے والی ذات، دینوں میں خوشحالی لانے والی ذات، غموں کو، دکھ اور صدموں کو دور کرنے والی ذات، چین و سکون اور راحت دینے والی ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان معذورا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ تو خود محتاج ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جن کو معبود بنائے ہوئے، کبھی کہتے ہیں فرشتے ہمارے معبود، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا، کبھی مورتیوں کو بولتے ہیں ہمارے خدا، کبھی گائے کو خدا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ تو اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، یہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو اگر خدا، بہت ساری مخلوق دنیا میں ایسی ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی ہے، بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو سورج کو خدا مانتی ہے، کچھ ایسے جو چاند کی عبادت کرتے ہیں،
کچھ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب میرے محتاج ہیں، یہ خود ڈرتے ہیں، یہ خود میری رحمت کے امیدوار ہیں. سورج بھی تو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ خود میری رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے. اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم ناشني وحيني ورزقني صلى الله تعالى على النبي الكريم.